السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین حضرات، آج کی یہ ویڈیو اس امید کے ساتھ آپ حضرات تک نشر کی جا رہی ہے کہ ان عظیم باتوں اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بدولت اللہ رب قدیر ہم تمام کو صحیح راہ چلائے اور گناہوں سے معافی مانگنے کی اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم دوزخ کا مختصر ذکر کرنے لگے ہیں۔ اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ ہم تمام اہل ایمان کو اس دوزخ سے جو اس نے اپنے غضب کی نشانی رکھی ہے، اس دوزخ سے ہم تمام کو محفوظ رکھیں اور ایسے اعمال سے ہم تمام کو محفوظ رکھیں جو دوزخ میں جانے کا سبب ہوا کرتے ہیں، مثلا نماز نہ پڑھنا، کفر و شرک کرنا، ماں باپ کی بے عزتی کرنا، چغل خوری کرنا، حسد کرنا، حرام لقمے کھانا، دیگر طرح کی جو خرافات، بیماریاں، برائیاں ہمارے معاشرے میں ہیں، اللہ رب قدیر ہم تمام کو ان تمام برائیوں سے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، جہنم ہم نے نام سنا ہے، مگر صرف سنا ہے کہ جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں مرنے کے بعد انسانوں کو، گناہ گار انسانوں کو اللہ رب قدیر وہاں داخل فرمائے گا۔ جہنم کا نام آتے ہی ہمارے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ وہاں ایک آگ جل رہی ہے اور ان آگ کے اندر جو ہے گناہ گار بندوں کو ڈال دیا جائے گا، مگر آپ کو میں بتاؤں، حدیث رسول اللہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی محترم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ کی آگ، اللہ رحم فرمائے، دوزخ کی آگ کو 1000 سال تک دہکایا گیا، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی۔ دوزخ کی آگ کو 1 سال تک دہکایا گیا، جلایا گیا، وہ آگ لال ہو گئی، سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا، یہاں تک کہ سفید پڑ گئی، پھر 1000 برس تک اس آگ کو دہکایا گیا، حتیٰ کہ وہ کالی اور سیاہ ہو گئی۔ ہم یہ سوچتے ہوں گے کہ آگ ہے تو آگ بظاہر جب جہاں جلتی ہے تو وہاں روشنی بھی ہوا کرتی ہے، مگر جہنم کی آگ ایسی آگ ہے کہ جہاں آگ تو ہے مگر روشنی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ایک گھنگھور اندھیرا ہے اور آگ کی تپش ہے۔ اللہ ایسی آگ سے ہر مومن کو محفوظ فرمائے۔ آگ بھی ہے اور دیگر طرح کے بہت سے عذاب بھی جہنم میں تیار رکھے گئے ہیں۔ جہنم کی تہ اور جہنم کی گہرائی اتنی ہے کہ سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خالد کہتے ہیں کہ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بلا شبہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر ایک پتھر جہنم کے کنارے سے پھینکا جائے تو وہ 70 سال تک گرتا چلا جائے گا، تو جہنم کی تہ تک پہنچنے میں اس پتھر کو 70 سال لگ جائیں گے۔ اللہ رحم فرمائے۔ دیگر اور احادیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک پتھر جس کا وزن 10 موٹی تازی اونٹنیوں کے برابر ہو، اتنا وزنی پتھر ہو کہ ایک پتھر 10 اونٹنیاں ایسی کہ جو موٹی ہو اس کے برابر اس پتھر کا وزن ہو، سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دوزخ کے کنارے سے جب پھینکا جائے
تو وہ 70 سال تک اس کی تہ تک نہ پہنچے گا، یہاں تک کہ غی اور آسان کی انتہا تک پہنچ جائے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غی اور آسام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جہنم کے اندر 2 کنویں ہیں، جہنم میں بھی 2 کنویں ہیں، اور کنووں کے تعلق سے سرکار نے فرمایا جہنم کے اندر 2 کنویں ہیں جن میں اہل دوزخ کی پیپ بہتی رہتی ہے، اور یہ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جنہوں نے نماز ضائع کی اور خواہشات کے پیچھے چلے تو ان قریب وہ غی کا جنگل پائیں گے۔ اور فرمایا اور جو یہ کام یعنی شرک، قتل، ناحق اور زنا وغیرہ کریں تو وادی اسام پائے گا، یعنی بے نمازیوں کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے، قتل ناحق کرنے والوں کے لیے، زنا اور دیگر گناہ کرنے والوں کے لیے یہ 2 وادیاں ہیں، 2 کنویں ہیں جن کے تعلق سے سرکار نے فرمایا۔ یہ تو دوزخ کی گہرائیاں اور دوزخ کے اندر یہ کنووں کا ذکر۔ پھر آگے یہ بھی ہے کہ دوزخ کے اندر طوق ہے، زنجیریں ہیں، اور جہنم میں سانپ اور بچھو ہیں، اور سانپوں کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جہنم کے اندر سانپ ہے جو اونٹوں کی گردنوں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! اتنے موٹے موٹے سانپ ہیں کہ ان کی موٹائی اونٹوں کے گردنوں کے برابر موٹے موٹے ہوں گے۔ ان میں سے کوئی ایک بار جب کسی جہنمی کو ڈس لے گا تو 70 سال تک اس کی گرمی بندے کے اندر پاتا رہے گا، یعنی ایک دفعہ ڈسنے کا عالم یہ ہے کہ 70 سال تک اس کے زہر کا اثر بندے کے جسم میں رہے گا۔ اور دوزخ کے اندر ایسے بچھو ہیں، بڑے بڑے بچھو کہ اگر ان میں سے کوئی ڈنک مارے تو آدمی 40 برس تک اس کا زہر محسوس کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ! اور مزید آگے ارشاد فرمایا حضرت زید بن شجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی، فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر کئی کنویں ہیں، ہر کنویں کا اتنا بڑا ساحل ہے، کنارہ ہے جتنا سمندر کا ہوتا ہے۔ ساحل پر کیڑے مکوڑے، اونٹوں کی طرح بڑے بڑے سانپ اور بچھو اور طرح طرح کے موذی جانور موجود ہوں گے۔ جب کبھی دوزخی لوگ عذاب میں کمی کا سوال کریں گے تو کہا جائے گا ساحل پر نکلو، یعنی کنارے کے قریب آؤ۔ چنانچہ ساحل پر آتے ہی یہ کیڑے مکوڑے دوزخیوں کے ہونٹوں اور پہلوؤں پر چپک جائیں گے، اور جس قدر اللہ تبارک و تعالی چاہے گا ان کی کھال ادھیڑیں گے، تو جہنمی لوٹ کر جلدی جلدی بہت بڑی آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ان پر خارش یعنی کھجلی مسلط کر دے گا، ان پر خارش کو مسلط کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی کھال کھجلائے گا تو اس کی ہڈیاں ننگی ہو جائے گی، یعنی جب بندہ خارش کے سبب جب اپنے بدن کو کھجلائے گا تو کھجلانے کی وجہ سے اس کے جسم سے گوشت نکل آئے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائے گی۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ ہم تمام کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ مزید اور بہت سی باتیں ہیں، مگر آپ حضرات 2 باتیں اور سن لیں کہ یہ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہو، ہمارے لیے جو ہے بخشش کی
بخشش کا عظیم ذریعہ ہو کہ ہم ان تمام چیزوں کو سن کر ہم اللہ سے ڈریں، اس کے عذاب سے ڈریں، اور نماز کی اور تمام ان چیزوں کی پابندی کریں جن کے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اور ان تمام سے محفوظ رہنے کی اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہم تمام کو ان تمام سے محفوظ رکھ جس سے تو نے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ میں ایک دو باتیں اور پیش کروں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخیوں پر بھوک ڈالی جائے گی، جس طرح دنیا میں بھوک لگتی ہے اسی طرح جہنمیوں کو جہنم میں بھی بھوک لگے گی۔ جہنمیوں کو بھوک کا احساس ہوگا تو وہ دوزخیوں پر بھوک ڈالی جائے گی، تو یہ بھوک ان کے پہلے عذاب کے برابر ہوگی، گویا بھوک سے ان کا عذاب 2 گنا ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی دوزخ کی زہریلی خاردار گھاس کے کھانے سے کی جائے گی۔ یعنی جب بھوک لگنے کے سبب وہ بھوک کو مٹانے کے لیے کچھ مانگیں گے تو دوزخ کی زہریلی خاردار گھاس ان کو کھانے کے لیے دی جائے گی۔ یہ کھانا نہ انہیں موٹا کرے گا اور نہ بھوک دور کرے گا، یعنی یہ صرف جو ہے ان کے لیے ایک عذاب ہی عذاب ہوگا کہ بھوک تو ہوگی، کھانا بطور خاردار کانٹے دار درخت، زہریلا درخت کھانے کے لیے دیا جائے گا، خاردار گھاس دی جائے گی، زہریلی گھاس دی جائے گی، اس سے نہ ان کو موٹاپا آئے گا نہ ان کی بھوک ختم ہوگی۔ یہ کیسا عذاب ہے، اللہ رحم فرمائے۔ یہ کھانا نہ انہیں موٹا کر سکے گا اور نہ ان کی بھوک دور کرے گا۔ وہ پھر فریادی ہوں گے تو انہیں کانٹوں بھرا کھانا دیا جائے گا۔ وہ یاد کریں گے کہ دنیا میں حلق کے اندر اٹکنے والا کھانا پانی کے ساتھ نگل لیا کرتے تھے، چنانچہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو لوہے کے کانٹوں والا ابلتا ہوا پانی انہیں دے دیا جائے گا۔ چنانچہ جب ان کے منہوں کے قریب ہوگا تو منہوں کو بھون ڈالے گا، اور جب ان کے پیٹوں میں داخل ہوگا تو پیٹوں کے اندر ہر چیز کو کاٹ دے گا۔ اب آپس میں کہیں گے، جہنم کے کناروں کو پکارو، نگرانوں کو پکارو، جہنم کے نگرانوں کو پکارو، جہنم کے نگرانوں کو پکارو۔ وہ سب مل کے پکاریں گے، مگر پھر یہی کہ ان کی سماعت یہ سنیں گی کہ تم نے جو کیا اس کے بدلے تمہیں یہ دیا جا رہا ہے۔ یہ دوزخیوں کے کھانے کے متعلق طرح طرح کے عذاب اور طرح طرح کی ڈراؤنی چیزیں کہ اللہ ہم تمام کو اس کے صدقے میں ہدایت دے کہ ہم گناہوں سے محفوظ رہ سکے، گناہوں سے ڈرے، نمازوں کی پابندی کرے، سود خوری سے محفوظ رہ سکے، اور جو ہے ہم ان تمام برائیوں سے محفوظ رہ سکے جس سے اللہ رب قدیر نے، اس کے محبوب نے ہمیں ڈرایا ہے اور سمجھایا ہے، بتایا ہے کہ اگر ان چیزوں کے مرتکب کرنے والے تم ہوئے تو پھر تمہارے لیے جہنم کی طرح طرح کی آزمائشیں، جہنم کا عذاب اور جہنم کے وادیوں میں تمہیں پھر چھوڑ دیا جائے گا جہاں طرح طرح کے عذاب گناہ گاروں کے لیے تیار رکھے گئے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، میرے اہل ایمان، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ اس کے سننے کے بعد آپ حضرات کے رونگٹے ضرور کھڑے ہوں گے اور احساس ہوگا کہ ہم نے آج تک کیا کیا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اپنے کاموں کا حساب دینا ہے۔ اگر ایک دفعہ نماز چھوڑی ہے، ایک دفعہ حرام لقمہ کھایا ہے، اس کا بھی عذاب ہے، تو ہم کوشش کریں اور آج سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم نمازیں بھی پڑھیں گے اور ہر اس چیز سے بچیں گے جس سے بچنے کا اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب قدیر ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تک کہ ہمیں اجازت دیجیے، میں محمد حذیفہ برکاتی، دارالعلوم برکات الجیش، سنگ امیر، خطیب و امام احمد رضا مسجد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔